کہ دعا عبادت کا موسم ہے. جب شریعت نماز میں دعا کو مختصر کرنے کا حکم دیتی ہے تو میں آپ کا گھنٹوں یا صاحب تک ایسا ٹائم نہیں لوں گا. بالکل جتنا ہو سکے اختصار کے ساتھ اور جو بولوں گا اس کو ضرور بتا لیں. اب آپ یہی کہیں گے مولانا ہم پر طنز کرتے ہیں، طنز کرنا نہیں ہے میرا مقصد، اصلاح کرنا میرا مقصد ہے. اگر کوئی اس کو اپنے اوپر لیتا ہے تو اپنی اپنی مرضی ہے. الحمدللہ رب العالمین نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا ومولانا وملجانا واشرفنا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله تبارك وتعالى في مكان آخر فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ آواز میں درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد معد الجود والكرم ومنبع العلم والحكم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وآل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب الاولاد باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نارین کے تصدق میں ہم اور آپ کو مومن گھرانے میں پیدا فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت مہینے سے ہمیں ملایا. لیلۃ القدر جیسی عظیم المرتبت رات مقدس رات سے ہمیں ملایا. ممکن ہے کہ آج ہی کی رات شب قدر ہو لیکن ایک اور تاثراتی ہمارے درمیان باقی. تو بہرحال اللہ رب العالمین کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ ماہ سیام کی آمد پر روزہ رکھنے نماز تراویح کا اہتمام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. صاحبو جیسا کہ سورہ قدر کی پہلی آیت میں نے پڑھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اس ذکر کو اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم پر جتنا مہربان ہے شاید ہی ہم سے پچھلی امتوں پر اتنا رحم و کرم کا معاملہ نہیں فرمایا. ہم پر جو رحم و کرم کا معاملہ کر رہا ہے اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. ممکن ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو منبر رسول کے زیر سایہ کھڑا ہو کہہ رہا ہوں کہ
یقین کامل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. سوچیں ہر کوئی اپنی جگہ. طنز سمجھنے والے اس کو طنز سمجھے، لیکن دن بھر نمبی کے لیے جھوٹ ہوتے ہیں، کتنے نفرت کرتے ہیں، نہ جانے زبان سے کن کن کو تکلیف دیتے ہیں. معاشرے کا عالم تو یہ ہے، ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتے، علماء کی تعظیم نہیں کرتے، حفاظ کی تعظیم نہیں کرتے. ارے حل تو یہ ہے، علماء حفاظ تو انسان ہیں، خدا کے گھر کا ادب نہیں کرتے. حل تو یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہیں صرف فون بجتا، جبکہ ہر وقت اعلان کیا جاتا ہے کہ اپنا صرف فون بند کر لیں. پنج وقتہ نمازیں ہو، جمعہ کی نماز ہو، تراویح کی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، نماز عیدین ہو، ہر وقت آپ ہر جگہ دیکھ لیں صرف فون ہمارا بجتا ہے. بتاؤ کہاں سے ہم پر خدا کی رحمت نازل ہو سکتی ہے؟ کچھ دیر کے بعد آپ لوگ اپنا پروگرام کر لیں، یا نہیں تو آپ دیجیے کیا ہونا چاہتے. جیسا کہ بھی آپ نے دیکھا کہ مؤذن صاحب کو اور مسجد کے خطیب خادم ہمارے اکبر بھائی صاحب عمرے کی جو سعادت نصیب ہو رہی ہے بھی مل جانے بھی رہا ہے. اگرچہ کہ ظاہر میں اسلم بھائی صاحب کا نام لیا گیا، لیکن یہ اللہ کی جانب سے عظیم تحفہ ہے، کیونکہ اللہ کی گھر کی خدمت کرنے کا ایک نتیجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کے حصے میں رکھا تھا کہ مؤذن صاحب اور اکبر بھائی عمرہ کریں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دن دگنی رات چوگنی انہیں ترقی عطا فرمائے. تو بہرحال جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے شب قدر کی رات رمضان المبارک کے مہینے میں رکھی گئی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اس ذکر کو نازل کیا، تو وہی رب العالمین اپنے بندوں سے پوچھ رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم کیا جانتے ہو کہ شب قدر کی رات کیا ہے؟ تو کون ایسا بندہ جو رب کو جواب دے سکے؟ کون بندہ ہے جو جسمانی طور پر رب کے حضور میں حاضر ہو کر اجازت لے کر جواب دے سکے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سوالیہ طور پر یہ آیت مبارکہ نازل کر کے یہ بتانا چاہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. شب قدر کی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. تو معلوم ہوا کہ اس رات میں عبادت کرنا گویا 1000 مہینوں کی راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں منکر نکیر کے ذریعے لکھوا رہا ہے. تو ایسے ہی جیسے رمضان میں اعمال کا بدلہ بڑھایا دیا جاتا ہے، یعنی غیر رمضان میں ایک نفل کام کرنا، ایک سنت کام کرنا رمضان میں وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور غیر رمضان میں ایک فرض کام ادا کرنا رمضان میں 70 فرض ادا کرنے کے برابر ثواب مجھے دیا جاتا ہے. اس کا مطلب جہاں پر ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اعمال صالحہ کا، تو وہیں پر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں ہمارے اندر جھوٹ، چغلی، غیبت، چوری، زناکاری، شراب خوری، یہ جتنے اعمال اگر ہوں تو یاد رکھ لیں ہمارے نامہ اعمال میں گناہ بھی اتنا اضافہ کرنے نکل جائے گا. جیسے ابھی اس ہفتے بھر سے سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، جو بڑے بڑے بازار لگ رہے ہیں، مارکیٹس لگ رہے ہیں، پیسے والے لوگ دھندا کرتے ہیں، یعنی کاروبار کرنے والوں کو جو منڈیوں پر کاروبار کرتے ہیں، رمضان میں کاروبار کرتے ہیں، ان کو پیسہ تو دے رہے ہیں لیکن سود کے ساتھ وصول کر رہے ہیں کہ کوئی اور نہیں مسلمان ہے. بتائیے نام کس کا خراب ہو رہا ہے؟ جب علماء یہ بات کہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ طنز ہے، لیکن مسلمان کا نام بدنام ہو رہا ہے. یہ ساتھ ساتھ مسلمان نہیں، اسلام کا نام بدنام ہو رہا ہے.
تابعین، مجتہدین، ائمہ اربع، مفسرین، محدثین، فقہاء، صحابہ، تمام نے شب قدر کی رات کو مفتی ہی جانا اس پر حجت نہیں. کیوں کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنی امت کو یہ تحفہ عطا کر رہا ہے کہ رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت مہینے میں ایک رات، قدر والی رات، جس کا ثواب 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل و اعلی و اکمل ہے. یہ طریقہ جب بتایا گیا تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قدر والی رات کون سی ہے؟ وہ قدر والی رات کون سی ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اگر اس رات کے متعلق جاننا چاہتی ہو تو یاد رکھو کہ جس طرح میں رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتا ہوں ویسے ہی اعتکاف بیٹھو اور 5 طاق راتیں ملیں گی. بیٹھتے ہی پہلی طاق رات ملیں گی یعنی 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف بیٹھنے والے حضرات معتکف ہو جاتے ہیں، روزے لقا ہو جاتے ہیں، پہلی طاق رات ملتی ہے. 20 رمضان 21%، 22 رمضان 23%، 24 رمضان 25%، 26 رمضان 27%، جس میں آپ اور ہم جمع ہیں، پھر 28 رمضان 29%. یہ 5 طاق راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر کی ہے اس کو پالو. پھر ماں عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی رات کو پالوں تو کیا اس رات کا اعلان کر دوں؟ یہ نہیں پوچھا. ماں عائشہ نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ اگر میں آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے معتکف ہو جاؤں اور اس رات کو پالوں، ان 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو اگر میں پالوں تو کیا اعلان کر دوں کہ شب قدر کی رات یہ ہے؟ یہ نہیں پوچھا بلکہ کیا پوچھا؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اس رات کو پالوں تو رب سے کیا مانگوں؟ اگر اس رات کو پالوں تو رب سے کیا مانگوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ رب کے حضور میں دعا کرنا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اسی دعا کو جو اجتماعی طور پر پڑھا جاتا ہے فاعف عنا کہا جاتا ہے. مطلب اے مولا تو رحم کرنے والا، تو کرم کرنے والا، تو عفو درگزر کرنے والا ہے. الہ العالمین مجھے بھی معاف فرما. اب بتائیے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کون سا ایسا عمل غلط تھا جس کے لیے نبی نے تلقین کی اللہ سے معافی مانگو، عفو درگزر کا معاملہ کرو؟ کیوں کہا؟ چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک پہلو صرف آپ کی امت کے وہ لوگ جو ازواج مطہرات میں سے ہے، جو اہل بیت اطہار میں سے ہے، جو اولاد امجاد میں سے ہے، جو صحابہ میں سے ہے، جو صحابیات میں سے ہے، جو خلفاء راشدین میں سے ہے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جو اصحاب کہف میں سے ہے، جو اصحاب صفہ میں سے ہے، صرف ان تک محدود نہ رہے بلکہ کل صبح قیامت تک آنے والے ہر بندے مومن کو یہ تعلیم مل جائے کہ جب شب قدر کی رات کو پالو تو رب کے حضور میں دعا کرنا مولا تو معاف کرنے والا ہے، تو عفو درگزر سے کام لینے والا ہے، تو عاجزی کو پسند کرنے والا ہے. الہ العالمین مجھے بھی معاف فرما.
یہ لیلۃ القدر کی رات کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا۔ جب بندہ 21 23 25 27 اب ہم چوتھی رات میں داخل ہو چکے ہیں، پانچویں رات ہمارے پاس اور باقی ہے، انشاءاللہ اللہ زندگی دے، حیات دے، اس رات کو پالیں تو اس رات میں بھی جتنا ہو سکے عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، قیام اللیل، صلاۃ التسبیح، نماز تہجد کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیں، چونکہ نہیں معلوم پھر اگلا رمضان بھی ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اس ثواب کے درجے بدلانے کے بعد اللہ پاک فرما رہا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ سب کا سب پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ ہے۔ یہ ہماری چند عبادتوں کے چند سجدوں کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کی 27 شب میں فرش سے عرش پر بلوایا گیا، فرش سے عرش پر بلوایا گیا، تو وہاں پر پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوح محفوظ کو پڑھا، تقدیر کو پڑھا، تو کیا دیکھا؟ پچھلے انبیاء کی امتوں کی عمریں 800 سال، 900 سال، 1000 سال تک کی عمریں، اور جب نبی نے اپنی امت کی عمر ملاحظہ فرمائی 80 90 100، تو رب کے بارگاہ میں التجا کرنے لگے الہ العالمین 1000 سال عمر پانے والے کے برابر میری امت اس کا 10% عمر پا کر 10% عمر پا کر وہ کیسے ثواب اتنا حاصل کرے گی، وہ کیسے اپنے درجات بلند کر لے گی اپنے؟ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب مایوس نہ ہونا، آپ کی امت کو ایسے مقدس دن، ایسی متبرک راتیں، ایسے معتبر لمحات میں عطا کر رہا ہوں جن کو وہ غنیمت جان کر اس کی تعظیم و تکریم کر لے، عبادت اور ریاضت کر لے، ذکر و اذکار کر لے، یقیناً قسم ہے مجھے میرے ساتھ کون تھا اللہ تبارک و تعالی، قسم ہے مجھے میرے ساتھ کی، یقیناً آپ کی امت وہ 1000 سال کی عمر پانے والے سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ اسی کا صلہ ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں دی گئی، یہ ہمارے اعمال کی بدولت ہے۔ میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں اور یاد رکھ لیں یہ صرف یہاں پر نہیں، الحمدللہ جہاں جہاں مجھے موقع ملتا ہے، جہاں جہاں جانے کا موقع ملتا ہے، ہر جگہ کہتا ہوں، سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ حق گوئی کے لیے پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ آج جو اذان سنتے ہیں مؤذن صاحبان سے، اللہ کے گھروں سے مؤذن صاحبان جو اذان دیتے ہیں نا، وہ اذان سب سے پہلے کس نے دی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی۔ وہ بلال حبشی جو ایک مجوسی کے پاس بحث کے غلام تھے، جن کو آزاد کرانے والی ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت بلال حبشی پر اتنا ظلم ہوا، اس مجوسی نے کہا کہ اگر تو آزادی چاہتا ہے، اگر تو اپنے اسلام پر ڈٹا رہنا چاہتا ہے تو ہو جا، مگر میری غلامی سے آزاد ہو کے تجھے اتنا روپیہ دینا پڑے گا، اتنے دینار عشر میں دینا پڑے گا۔ بلال حبشی کے پاس تو کچھ تھے نہیں، تو بلال تو نبی کا ذکر کرتے تھے، تو یہاں تک عذاب دیا گیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ کی زبان مبارکہ پر انگار کے ڈھیرے تک رکھے گئے، انگار کے ڈھیرے رکھے گئے، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ چکی تھی۔ جب بلال اذان دیتے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی جب بھی شین پڑھتے تو سین پڑھا جاتا ہے، سین سنا جاتا ہے، پڑھانے پڑھا تو شین جا رہا ہے، لیکن سننے والے اس کو سین کی طرح آواز محسوس کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو بہرحال واقعات میں کہے بغیر آپ کو اتنا بتا دو، جب صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول
بلال کو روک دیا گیا جو میرے جیسے بھی. پھر اس کے بعد صبح نہ ہوئی, سنتے ہیں بار بار, اس لیے طویل نہیں جا رہا. صبح نہ ہوئی, لوگ کروٹیں بدل بدل کر بیزار ہو گئے. پھر نبی کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم سو سو کر ہمارے بازو درد ہو گئے, کمر درد ہو گئی, پیٹھ درد ہو گئی, لیکن صبح نمودار ہونے کی تجارت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی صحابہ کو جواب دیتے ہوئے ہیں, آسمان کی جانب نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کی جانب سے وحی آ رہی ہے, جبریل امین وحی لے کر آ رہے ہیں. اے میرے محبوب, جبریل خدا کا کلام سنا رہے ہیں. کیا کہہ, اے میرے محبوب, بلال کی زبان سے شین کی جگہ کا سین سنا جا رہا ہے. تو غلطی بلال کی نہیں ہے, یہ بلال کی آزمائش کا نتیجہ ہے, یہ بلال کے امتحان کا نتیجہ ہے. بلال ایک مجوسی غلامی سے آزاد ہو کر نبی محمد رسول اللہ کے غلامی کو پکڑنا چاہتا تھا, اس لیے ان آزمائشوں میں مبتلا ہوا. جس کی زبان پر انکار کے ڈھیرے رکھے گئے تو اس کی زبان میں لکنت آ گئی. اے میرے محبوب, بلال کا سین بھی اگر ہو تو ہمارے پاس وہ شین کے برابر ہے, شین کے برابر ہے. پھر سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن بنا کر مقرر کیا گیا. تو بولنے کا مطلب ہر وہ چیز, اسلام کا ہر وہ معاملہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر انکمپلیٹ ہے, امپاسبل ہے, ناممکن میں سے. جیسے بالکل اختتام کی طرف آ جاتا ہوں, قدر قرات کہاں ہے صاحب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث قدسی ہے, رجب اللہ شعبان شہری رمضان امتی. رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان میری امت کا مہینہ ہے. تو اللہ نے اپنے مہینے میں 27ویں شب میں اپنے محبوب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے عرش پر بلوایا. پھر نبی نے فرمایا شعبان الشہری, شعبان میرا مہینہ ہے. تو اس ماہ کی, اس مہینے کی 15ویں شب جسے نصف شعبان کی رات کہا جاتا ہے, اس رات میں خود نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جنت البقیع کے قبرستان میں جا کر اہل قبور کی زیارت کی, ان کے درجات کے بلندی کے لیے دعائیں فرمائیں. جبکہ جن کے درجات کو اللہ نے بلند کر دیا, رضی اللہ عنہ ورسول عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, انہوں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے. اللہ نے معجزہ سنا دیا, خوشخبری سنا دی. اس کے بعد ضرورت کیا تھی مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع کی زیارت کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ کل صبح قیامت تک 15ویں شب شعبان کو پالو تو اہل قبور کی زیارت کو جایا کرو, یہ بھی سنت رسول اللہ. پھر اس کے بعد حدیث قدسی کا تیسرا جملہ رمضان امتی, نبی فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. جہاں امت کے فائدے کی بات ہے, رمضان کا مہینہ اپنی امت کے لیے بتایا گیا. اعمال کا حساب بڑھا دیا جاتا ہے, ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو اس ماہ مبارک میں لیلۃ القدر جیسی رات عطا فرمائے. تو معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کو پانا ہے, لیلۃ القدر کی عظمت کو جاننا ہے, لیلۃ القدر کی تعظیم و تقریب کو جاننا ہے. تو پہلے معراج کی حقیقت کو جاننا ہوگا, پھر برات کو پہچاننا ہوگا, تب کہیں جا کر لیلۃ القدر نصیب ہوگی. کیوں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے کا انکار ہوتا ہے, کہیں آپ کی علم غیب کا انکار ہوتا ہے, کہیں آپ پر درود و سلام پڑھنے سے اعتراض کیا جاتا ہے. تو پھر معراج نہیں ہے, برات نہیں ہے, تو پھر قدر کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ پہلے ہے معراج, پھر ہے برات, پھر ہے قدر. ابھی دونوں کو ہٹا کر قدر پر آپ چلیں گے تو معراج کا مہینہ خدا کا, برات کا مہینہ رسول اللہ کا, قدر کا مہینہ امتی کا. تو پھر وہ امتی کس کام کی جو اللہ اس کے رسول کی تعظیم نہ کر سکے, جو اللہ اس کے رسول
کی تعظیم نہ کر سکے. تو بہرحال ایمان والو یہ قدر رات بڑی عظیم المرتبہ رات ہے. بتایا جاتا ہے کہ جب بندگان خدا اللہ کے حضور میں عبادت اور ریاضت کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ذکر و اذکار تسبیح تحلیل میں رات کو گزارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا انعام نازل ہوتا ہے اسی وقت. میدان معیشت میں جو انعام ملنے والا ہے وہ بدلہ تو اپنی جگہ ہے مسلم, لیکن اسی وقت ملتا ہے. کیسے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. اس رات میں اللہ کے فرشتے سردار الملائکہ جبریل امین اور پاک روحیں زمین پر اترتے ہیں رب کی اجازت سے. کیوں اترتے ہیں؟ اس لیے کرامن کاتبین تو ہر بندے کے ساتھ ہے, وہ تو نامہ اعمال لکھتے رہتے ہیں, لیکن اس خاص بات یہ اس رات میں اترنے کی کہ یہاں فرشتے اتر کر رب کے حضور میں گواہی بھی دیتے ہیں, اور جب رب کی بارگاہ سے آتے ہیں تو ان فرشتوں کے سروں پر نورانی طبق ہوتے ہیں جس میں اللہ کی رحمتیں, برکتیں, انعامات و اکرامات ہوتے ہیں. جب وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں تو جہاں جہاں بندگان خدا عبادت میں مصروف و مشغول دیکھتے ہیں ان پر وہ نورانی طبق لٹا دیتے ہیں اور ان کے سلامتی کی دعا کرتے ہیں. کون کرتے ہیں صاحب؟ فرشتے کر رہے ہیں. اللہ اکبر. ہم اور ہمارے اعمال, ہم اور ہمارا معاشرہ, ہم اور ہمارا ایمان, ہم اور ہماری عبادت, لیکن اللہ کا خاص انعام پر طفیل نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نازل ہو رہا ہے. اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ کب تک آپ عشاء کی نماز پڑھ کر چلے جائیں, تراویح کی نماز پڑھ کر چلے جائیں, یا تراویح کی نماز کے بعد کہیں پر جلسہ شب قدر ہو, فضائل سن کر جائیں, یا پھر رات بھر عبادت اور ریاضت میں مصروف و مشغول رہیں. جو حضرات بیچ سے جاتے ہیں اگر وہ جا کر سو جاتے ہیں نا, یقیناً ان پر اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہے. کب تک؟ یا حتی مطلع الفجر, فجر کا وقت نمودار ہونے تک, فجر کا وقت طلوع ہونے تک اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں. اسی لیے قرآن کا دوسرا حصہ کا آپ کے سامنے پڑھا گیا, سورہ رحمان سے بار بار دہرایا گیا, ریپیٹ کیا گیا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کہ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جب اللہ نے معراج جیسی رات دی, برات جیسی رات دی, لیلۃ القدر جیسی رات ہمیں عطا فرمائی, اس نعمتوں کو پا کر بھی اگر ہم خدا کی عبادت اور ریاضت نہیں کریں گے, ذکر و اذکار نہیں کریں گے, اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے, تو بھلا پھر اللہ تعالیٰ ہم سے کیسے خوش ہوگا؟ تو یہی سوال میدان معیشت میں کیا جائے گا. آج ہم کو اس بات کا پتہ نہیں چلے گا, لیکن فرشتہ رب کی بارگاہ میں رہ کر وہاں ہمارے تمام احوال کو سامنے رکھ کر رب کے حضور میں یہ کہے گا, اے بندے بتا اب رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. تو لہٰذا اس دن کی رسوائی سے, اس دن کی ذلت سے بچنے کی کوشش کریں. یہاں کی عزت, یہاں کی ذلت کوئی معنی نہیں رکھتی میدان محشر میں. رب کے حضور میں میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے بچنا ہے تو اس رہتی دنیا میں, اس فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر اپنے رب کریم کو, اپنے رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور ایک رات میں باقی ہے ہماری, ایک 29ویں شب جو آخر تاخرات ہے, 28 رمضان کو جو میلے والے ہیں. انشاءاللہ اگر ہم تمام کے تمام زندہ رہیں, صحیح سالم رہیں, تو رب کو راضی کریں. نہیں مان لو, اس بات کا احترام اس لیے نہیں کیا گیا, اس کو متفق طور پر اس لیے نہیں بتایا گیا, متفق کا فیصلہ کیا گیا کہ 27 شب رمضان کی شب معراج کی رات ہو سکتی ہے, بدر والی رات ہو سکتی ہے, لیکن اس کو عام اس لیے نہیں کیا گیا کہ اللہ اس کا رسول چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے رسول اللہ کی امت کے وہ لوگ جتنا ہو سکے اپنے
رب کے قریب سے قریب تر ہو جائے، رسول اللہ کی شفاعت کے حقدار بن جائے، میدان محشر میں پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا حشر بنا لیں، پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والے ہاتھوں سے جب کوثر پینا نصیب ہو۔ اس لیے اس رات کو مخفی رکھا گیا تاکہ بندہ مومن ہر رات میں عبادت کرے، سنت رسول کی پیروی ہو۔ جو اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں وہ سنت الکفایہ ہے، الحمدللہ ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی اعتکاف بیٹھ رہے ہیں، اللہ ان کے بھی اعتکاف کو قبول فرمائے، یقیناً ان کے اوپر ایسی رحمت و کرم کا معاملہ فرمائے کہ ان کے اعتکاف میں اخلاص ہے، ان کی عبادتوں میں اخلاص ہے، ان کی نیتوں میں اخلاص ہے، تو الہ العالمین بطفیل نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال صحیح ایک ایک نشانی لیلۃ القدر کی انہیں نصیب فرمائے، انہیں نصیب فرمائے، تاکہ شب قدر کی رات کا علم انہیں بھی ہو جائے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہر رات کو ہم جتنا ہو سکے عبادت اور ریاضت ذکر و اذکار کریں۔ اللہ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ بطفل نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نماز، روزہ، زکوٰۃ، تراویح، صدقہ فطر، تمام اعمال صالحہ کو بطفل نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔